حیدر قرار، شیر خدا، علی المرتضیٰ، حضرت علی علیہ السلام۔ ولادت 13 رجب بمطابق 17 مارچ 599 مکہ مکرمہ جزیرہ عرب۔ وفات 21 رمضان 40 ہجری بمطابق 27 جنوری کوفہ عراق، خلافت راشدہ۔ محترم در اسلام اہل سنت والجماعت، مزار قصر العمارہ کوفہ عراق اہل سنت کے مطابق، روضہ حیدریہ نجف عراق اہل تشیع کے مطابق۔ والد ابو طالب بن عبد المطلب، والدہ فاطمہ بنت اسد، بھائی طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، بہن جمانہ بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب۔ ازواج میں فاطمہ الزہرا ام البنین، کھولہ بنت جعفر حنفیہ، امام بنت ابی عاص بن ربیعہ، اسماء بن امیس، لیلہ بنت مسعود، ام حبیبہ بنت ربیعہ، ام سعید بنت عروہ ثقفیہ۔ بیٹوں میں حضرت حسن، حسین، محسن، عباس، بلال، عبداللہ، جعفر، عثمان، عبید اللہ، ابو بکر، محمد بن حنفیہ، عمر، محمد بن ابو بکر۔ بیٹیوں میں زینب، ام کلثوم، رقیہ شامل ہیں۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے ہاں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبے کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ علی بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں علی نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی اور ابتدائی مسلم برادری کی جانب سے لڑی گئی تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے شادی کی۔ خلیفہ عثمان بن عفان کے قتل کے بعد سن 656 میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ علی نے اپنے دور خلافت میں خانہ جنگیاں دیکھی اور سن 661 ہجری میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خارجی نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ دونوں بعد شہید ہو گئے۔ علی شیعوں اور سنیوں دونوں کے ہاں سیاسی طور پر اور روحانی طور پر اہم ہیں۔ فرقوں کے نزدیک علی کے متعلق متعدد سوانح عمریاں ایک دوسرے کے نزدیک نادرست ہیں، لیکن وہ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ وہ پارسائے مسلم اور قرآن و سنت پر سختی سے کاربند تھے۔ سنی علی کو چوتھا اور آخری خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، جبکہ شیعہ واقع غدیر خم کی تعویل کر کے انہیں محمد کے بعد پہلا امام مانتے ہیں۔ شیعوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ علی اور دیگر شیعہ اہل بیت سے تمام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین ہیں۔ اسی اختلاف پر امت مسلمہ کو شیعہ اور سنی فرقوں میں تقسیم کیا تھا۔ علی نے مختلف غیر مسلم تنظیموں کی جانب سے پذیرائی حاصل کی ہے، جیسے کہ اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کے لیے عالمی تنظیم نے ان کے طرز حکمرانی اور سماجی انصاف کی تعریف کی ہے۔ نام، نسب اور خاندان میں علی نام، ابو الحسن اور ابو تراب کنیت، حیدر شیر لقب، والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصہ بن کلاب بن مروہ بن کعب بن لوی۔ چونکہ ابو طالب کی شادی اپنے چچا کی لڑکی سے ہوئی تھی، اس لیے حضرت علی نجیب الطرفین ہاشمی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی تھے۔ خاندان ہاشم کو عرب اور قبیلہ قریش میں جو وقت و عظمت حاصل تھی وہ محتاج اظہار نہیں۔ خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کا اہتمام بنو ہاشم کا مخصوص تغرہ امتیاز تھا اور اس شرف کے باعث ان کو تمام عرب میں مذہبی سیادت حاصل تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کے والد ابو طالب مکہ کے ذی اثر بزرگ تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی کی آغوش شفقت میں پرورش پائی تھی اور بعثت کے
بعثت کے بعد انہی کے زیر حمایت مکہ کی کفرستان میں دعوت حق کا اعلان کیا تھا۔ ابو طالب ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتے رہے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کے پنجہ ظلم و ستم سے محفوظ رکھا۔ مشرکین قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور حمایت کے باعث ابو طالب اور ان کے خاندان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی اور گھاٹی میں ان کو محصور کر دیا، کاروبار اور لین دین بند کر دیا، شادی بیاہ کے تعلقات منقطع کر لیے، کھانا پینا تک بند کر دیا، غرض ہر طرح پریشان کیا، مگر اس نیک بزرگ نے آخری لمحہ حیات تک اپنے عزیز بھتیجے کے سر سے دست شفقت نہ اٹھایا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی آرزو تھی کہ ابو طالب کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے، اور انہوں نے اپنی ذات سے دنیا میں محبت وہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت و حمایت کی ہے، اس کے معاوضے میں ان کو نعیم و فردوس کی ابدی لامتناہی دولت حاصل ہو۔ اس لیے ابو طالب کی وفات کے وقت نہایت اصرار کے ساتھ کلمہ توحید کی دعوت دی۔ ابو طالب نے کہا، عزیز بھتیجے، اگر مجھے قریش کے طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا تو نہایت خوشی سے تمہاری دعوت قبول کر لیتا۔ سیرت ابن ہشام میں حضرت عباس سے یہ بھی روایت ہے کہ نزع کی حالت میں کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا، مگر یہ روایت کمزور ہے۔ بہرحال ابو طالب نے گو اعلانیہ اسلام قبول نہیں کیا، تاہم انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس طرح پرورش اور پرداخت کی اور کفار کے مقابلے میں جس ثبات اور استقلال کے ساتھ آپ کی نصرت و حمایت کا فرض انجام دیا، اس کے لحاظ سے اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ شکر گزاری اور احسان مندی کے ساتھ لیا جائے گا۔ حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے بھی حضرت آمنہ کے اس یتیم معصوم کی ماں کی طرح شفقت و محبت سے پرورش کی۔ مستند روایات کے مطابق وہ مسلمان ہوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ گئی۔ ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفن میں اپنی قمیص مبارک پہنائی اور قبر میں لیٹ کر اس کو متبرک کیا۔ لوگوں نے اس عنایت کی وجہ دریافت کی تو فرمایا، ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ اسی نیک سیرت خاتون کا ممنون احسان ہوں۔ حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو طالب نہایت کثر العیال اور معاش کی تنگی سے نہایت پریشان تھے۔ کہا تو خشک سالی نے اس مصیبت میں اور بھی اضافہ کر دیا، اس لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبوب چچا کی اثرت سے متاثر ہو کر حضرت عباس سے فرمایا کہ ہم کو اس مصیبت و پریشان حالی میں چچا کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عباس نے حسب ارشاد جعفر کی کفالت اپنے ذمہ لی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ انتخاب نے علی کو پسند کیا، چنانچہ وہ اس وقت سے برابر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ ناظرین، حضرت علی ابھی صرف 10 سال کا تھا کہ ان کے شفیق مربی کو دربار خداوندی سے نبوت کا خلعت عطا ہوا۔ چونکہ حضرت علی آپ کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کو اسلام کے مذہبی مناظر سب سے پہلے نظر آئے۔ چنانچہ ایک روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو مصروف عبادت دیکھا۔ اس مؤثر نظارے نے اثر کیا۔ طفلانہ استعجاب کے ساتھ پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے منصب گرامی کی خبر دی اور کفر و شرک کی مذمت کر کے توحید کی دعوت دی۔ حضرت علی کے کان ایسے باتوں سے آشنا نہ تھے۔ متحیر ہو کر عرض کیا، اپنے والد ابو طالب سے دریافت کروں اس کے متعلق؟ چونکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی اعلان عام منظور نہ تھا، اس لیے فرمایا کہ اگر تمہیں تامل ہے تو خود غور کرو، لیکن کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش سے فطرت سنور چکی تھی، توفیق الہی شامل ہوئی، اس لیے زیادہ غور و فکر کی ضرورت پیش نہ آئی اور دوسرے ہی دن بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔
اس بارے میں اختلاف ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سب سے پہلے کون ایمان لایا۔ بعض روایات سے حضرت ابو بکر کی، بعض سے حضرت علی کی اولیت ظاہر ہوتی ہے، اور بعضوں کے خیال میں حضرت زید بن حارث کا ایمان سب پر مقدم ہے، لیکن محققین نے ان مختلف احادیث میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ عورتوں میں، حضرت ابو بکر صدیق مردوں میں، حضرت زید بن حارث غلاموں میں، اور حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے ایمان لے آئے۔